ان فتووں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. یہ تو خود خارج ہے. ہاں، اور انہوں نے حمزہ بریلوی کو نکالا اور ان دونوں نے مل کے اہل حدیث کو نکالا اور سارے کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا. اور ان سب کو پکڑ کے میں نے نکالا. کیوں نکالا؟ اس لیے کہ تم نے مکے مدینے کے نام پہ سواریاں بٹھائی تھیں اور جا کے انڈیا کے شہروں دیوبند اور بریلوی میں جا کے جو ہے نا وہ پھینک دی. چلیں مزہ لینے کے لیے پڑھ لیتے ہیں اس کو. کیا فرماتے ہیں علماء دین کے ایک شخص مرزا انجینئر محمد علی جہلمی اپنے عقائد نظریات کی روشنی میں اہل سنت جماعت سے خارج ہے یا نہیں؟ مرزا جہلمی کے مختصر نظریات درج ذیل ہیں جو اس کی یوٹیوب ویڈیوز اور پمفلٹ میں بیان ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معاذ اللہ چھوکرے کا لفظ استعمال کیا اور تنبیہ کرنے پر بھی اپنے بے بنیاد دفاع کیا ہے. میں نے استعمال نہیں کیا، میں نے یہ کہا کافر کہتے تھے. یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی. 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں. ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا آگے ہمیں بتائے گا. یہ میں نے بار بار اس کی کلیریفیکیشن دی ہے کہ قرآن حکیم بھرا ہوا ہے اس طرح کے الفاظ سے جو کافر نبی علیہ السلام کو کہتے تھے. کبھی کہتے تھے مجنون ہے، کبھی کہتے تھے دیوانہ ہے، کبھی کہتے تھے اسے پریشان خواب آتے ہیں، کبھی کہتے تھے اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے پڑھاتا ہے. کبھی نبی علیہ السلام کی بیوی پہ تہمت لگاتے تھے. سب سے بڑھ کر وہ کہتے تھے اس پہ وہی نازل نہیں ہوئی، یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ یہ دعویٰ کرتا ہے نبوت کا، یہ نبی ہے نہیں. یہ سارے الفاظ ہوتے تھے. اور کافر جب اس طرح کی ڈسکشنز کرتے ہیں تو ان کو جب جنرلائز بیان کیا جاتا ہے نا تو اس کے لیے کچھ چیز محاورتاً بات استعمال کی جاتی ہے. فی نفس سے یہ لفظ برا نہیں تھا، ویسے بھی کافروں کے ریفرنس سے بیان ہوا. اگر آپ اس کو برا بھی لینا چاہتے ہیں پھر اللہ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ آئی. چند دن پہلے پاکستان کے سب سے بڑے گول کیپر اہل حدیث کے قاری خلیل الرحمان حافظہ اللہ تعالی، ان پہ جب اعتراض ہوا نا دیوبند کی طرف سے کہ اہل حدیث کے اوپر دیوبندی یہ باتیں کرتے ہیں، انہوں نے کہا اہل حدیث کو تو چھوڑیں. جب بھی کسی نبی نے اپنی قوم میں آ کے دعوت دی اور انہیں سچائی کی بات بتائی تو قوم کے بڑے اس نبی کے خلاف کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے، انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی، کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین. سیم لفظ انہوں نے تمام انبیاء کے بارے میں بولا، لیکن قاری خلیل الرحمان کو کسی نے نہیں کہا گستاخ. صحابہ کرام پر کھلم کھلا تنقید کرتا ہے. نعوذ باللہ، ہم نے صحابہ کرام پہ کبھی بھی تنقید نہیں کی ہے. 2-3 بندوں کو صحابہ کرام آپ نے بنا دیا ہے. اور وہ تنقید خود نہیں کرتا، وہ کرتا ہے جو بخاری مسلم میں ان کے بارے میں احادیث موجود ہیں. اور وہ تنقید بھی برائے اصلاح ہو رہی ہوتی ہے، نہ کہ ان کی کوئی عزت کم کرنے کے لیے. ورنہ تو ہمارے پمفلٹوں میں ان بندوں کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، چاہے حضرت معاویہ ہوں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں، عمر بن عاص ہوں رضی اللہ عنہ مجمعین. لیکن اگر یہی 3 بندے ان لوگوں کے خلاف ہوں جن کو ہم خلفائے راشدین مانتے ہوں، اور جامع ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہو تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، تو خلفائے راشدین کے مخالفین کے اوپر اگر کوئی بندہ بات کرتا ہے تو وہ ذاتی بات تو نہیں کر رہا. حضرت علی کے مخالفین پہ جب ہم بولتے ہیں تو ہم حضرت علی کی فیور میں بول رہے ہوتے ہیں، ہم کو تھرڈ پارٹی نہیں ہوتے، ہم حضرت علی کی پارٹی مان کے بول رہے ہوتے ہیں. خصوصاً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بدترین الزامات عائد کرتا ہے. نعوذ باللہ، ان کو بدعتی، باغی، گالی باز اور بے شمار الزامات لگاتا ہے. نہیں، میں نے کبھی الفاظ نہیں بولے. میں کہتا ہوں حدیث میں آیا ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. اور یہ حدیث جب بھی میں نے بیان کی میں نے کہا کہ دوزخ کی جماعت نہیں، دوزخ کی طرف بلانے والی. یہ یہاں لکھنا چاہیے تھا کہ یہ بخاری مسلم سے وہ حدیثیں بیان کرتا ہے جس میں ان کو جو ہے نا وہ باغی اور ترمذی ابو داؤد میں آیا کہ جو خلفائے راشدین کے خلاف کھڑے ہوں گے وہ بدعتی ہوں گے، اور گالی باز میں وہ صحیح مسلم میں آیا ہے کہ لعن اللہ وبت تراب، اور امر معاویہ سعد ابن ابی وقاص کو حکم دیا، اور فلنگ دی بلینکس ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں کیا کہ سعد ابن ابی وقاص کو امیر شام نے حضرت علی پہ سب و شتم کا کہا، انہوں نے انکار کیا. یہ آپ یہ بتایا کریں. سیدنا علی کو روحانی طور پر پہلا خلیفہ کہتا ہے. اچھا جی، اس کے ساتھ آپ کو لکھنا چاہیے تھا کہ وہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی چاروں کو خلفائے راشدین مانتا ہے اور کہتا ہے خلافت 30 سال تک ہے، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے. اور وہ گن کے بتاتا ہے ابو داؤد ترمذی سے کہ ابوبکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال، جس میں 6 مہینے حسن ابن علی کے بھی ہیں. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ابو داؤد میں لکھا ہوا ہے کہ بنو امیہ تو کہتے ہیں علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے، اور مولوی کہتا ہے نہیں، بنو امیہ تو حضرت علی کو خلیفہ مانتے تھے، وہ تو قصاص عثمان مانتے تھے. تو اس میں تو واضح موجود ہے وہ خلیفہ بھی نہیں مانتے تھے.
اور پھر جواب میں حضور کے آزاد کردہ غلام وہ کہتے ہیں کہ ان کی پیٹھ سے جھوٹ ہے جو نکلا ہے، حق تو یہ ہے کہ ان کی اپنی بادشاہت بدترین ہے روئے ارض کے اوپر۔ سیدہ عائشہ کو ظالم کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یار یہ جملہ لکھ کے آپ لوگوں کو اشتعال دلانا چاہتے ہیں؟ میں تو اس سے بڑی بات کرتا ہوں کہ بخاری میں حضرت عمار کا خطبہ ہے کہ لوگوں اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، ایک طرف عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، لیکن اللہ دیکھے گا تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی۔ یعنی انہوں نے تو اللہ سے جنگ قرار دے دیا، حالانکہ وہ حضرت علی سے جنگ تھی۔ کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، حکمران وقت کی اطاعت اللہ رسول کی اطاعت ہے قرآن و سنت کے اندر۔ تو انہوں نے تو اللہ رسول سے جنگ قرار دے دیا، اور بخاری کی حدیث ہے عمار کی زبان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔ آؤ پھر یہ کہتے تھے نہیں ظالم لفظ، وہ بھائی اس میں الفاظ تھا کہ بدبخت کے لفظ تھے، میں نے تو بڑا لائٹر ترجمہ اس کا کیا ہے۔ اس کے کانٹیکسٹ میں نے مسند احمد کی حدیث بیان کی تھی، جب مولا علی سے رسول اللہ نے کہا نا ایک وقت آئے گا تیرا عائشہ سے جھگڑا ہوگا، تو انہوں نے کہا میں تو بڑا شقی ہوں، بڑا بدبخت ہوں اگر آپ کی بیوی سے لڑوں گا۔ تو میں نے اس کا ترجمہ کیا تھا میں بڑا ظالم ہوں گا، یعنی ظلم عربی میں کہتے ہیں حق سے ہٹنے والا۔ بدبخت کی بجائے میں نے لائٹر ترجمہ کیا، لیکن حضور فرمایا لیکن بلکہ جب وہ ایسا کرے تم اسے گھر تک پہنچا دینا۔ مراد کیا کہ جب ظاہرہ دونوں لڑیں تو ایک ہی بندہ ظلم کرنے والا ہوتا ہے، دوسرا تو مظلوم ہوتا ہے۔ تو لاکن نے کلیئر کر دیا کہ مخالف پارٹی ظلم پہ ہوگی، لیکن وہ بھی آج کی ڈیٹ میں چونکہ انہوں نے معافی مانگ لی، حضرت علی نے انہیں معاف بھی کر دیا، وہ معاملہ سیٹل ہو چکا۔ صحابہ کرام کی تکفیر کرنے والے کو مسلمان سمجھتا ہے، اچھا، اور پھر آگے تشریح کر دی روافظ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ تو بھئی آپ لوگ پھر یہ جو 73 کے آئین میں آپ نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہے، تو تمام لوگ نکلیں پھر جا کے دھرنا دیں اور شیعہ کو پھر کافر قرار دیں اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ کا منہ توڑ کے رکھ دیں گے۔ وہ لے آئیں گے چشتی رسول اللہ، اشرف تھانوی رسول اللہ، تے جاؤ گے نا جدو تے برات نال کٹھی آئے گی، 3 میتاں اٹھن گیا، جانے ایک جائے گی نا، ایک دی واسطے کہ تینوں دے جنازے اتوں اٹھن گے۔ باقی صحابہ کرام کی اگر کوئی تکفیر کرتا ہے چھوڑ دیں، ایک عام مسلمان کو بھی کافر کو کہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، کفر اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں جب وہ جنونلی اسے مسلمان سمجھ کے کہے، اگر وہ اپنی اجتہاد سے یا اسے جو رپورٹنگ ملی اس کی بنیاد پہ کسی کو بدری کو بھی کافر کہہ دینا تو اس پہ کفر نہیں لوٹتا، جس کی مثال بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ ابن ابی بلتا نے جب نبی علیہ السلام کی جاسوسی کر کے مشرکین عرب کو بتا دیا کہ حضور مکے پہ چڑھائی کرنے والے ہیں، نبی علیہ السلام نے مولا علی کو بھیجا اور کہا کہ فلاں عورت فلاں قافلے میں جا رہی ہے، اس کے پاس وہ خط ہے، وہ کافروں کے پاس نہیں پہنچنا چاہیے۔ اب وہ خط جب حضور کی بارگاہ میں آیا، بخاری مسلم دونوں میں ہے، تو وہاں پھر حضرت عمر بیٹھے ہوں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کا گلا کاٹ دوں، اس نے آپ کے ساتھ غداری کی۔ یہ میں بریکٹ میں بول رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ غداری کی، وہ امپلائڈ ہے، اور نبی کے ساتھ غداری کیا ہوتا ہے؟ کفر۔ آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو، اللہ نے اصحاب بدر کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی ہیں۔ روافظ کو مسلمان سمجھتا ہے، اس کو تو میں بیشتر ان کے معاملات میں حمایت کرتا ہے، میں ساروں کی حمایت کرتا ہوں، میں تو بریلویوں کی حمایت کرتا ہوں، میں دیوبندیوں کی حمایت کرتا ہوں، میں اہل حدیث کی سب سے زیادہ حمایت تو میں اہل حدیث کی کرتا ہوں، اور الحمدللہ سب سے زیادہ وہ میرے خلاف ہیں۔ تو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اپنے کئی معاملات میں جھوٹے ہیں، اپنے عقائد کی خرابیوں کے باوجود کئی باتوں میں یہ درست بھی ہیں، ان کو میں درست کہتا ہوں، جہاں پہ وہ غلط ہے میں ان کو غلط کہتا ہوں۔ تو میں اللہ کا شکر سب کی حمایت کرتا ہوں سچائی میں۔ محدثین پر احادیث چھپانے کا الزام لگاتا ہے، الزام کہاں سے لگا رہا ہوں میں نے تو آپ کو پریکٹیکلی ثبوت دے دیا ہے، اور اس کے بعد ان کی میں نے کوئی توہین نہیں کی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب حکومت ہو بنو امیہ اور بنو عباس کے پاس تو اعلان حق بلند کرنا تو مشکل ہوتا ہے، اور میں نے آپ کو ثبوت دیا کہ امام ابو داؤد صحیح حدیث ہے 4131 ابو داؤد میں، مقدام بن مادی کرب کو جب امیر شام نے کہا کہ حسن فوت ہو گئے ہیں، تو وہاں پہ وہ لکھتے ہیں ایک مرد نے کہا کہ تم حسن کے مرنے کو مصیبت سمجھتے ہو، تو مقدام کو پھر غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہ حسن کی موت کو مصیبت سمجھوں۔ نبی علیہ السلام تو ایک طرف حضرت حسن کو اپنے اس پہ بٹھاتے تھے زانوں کے اوپر، کہتے تھے حسن مجھ سے ہے، حسین علی سے ہے، تو میں اس کے مرنے کو مصیبت نہ سمجھوں۔ تو ابو داؤد نے لکھا قال رجل، لیکن امام احمد نے لکھا قال معاویہ، یہ معاویہ نے کہا تھا کہ حسن کا مرنا کون سی مصیبت ہو گیا۔ تو پھر میں نے کہا کہ امام ابو داؤد نے صرف یہ یہاں پہ نہیں کیا، بلکہ ابو داؤد میں حدیث ہے جب فلاں شخص فلاں کو ملنے کوفے آیا تو حضرت علی پہ سب و شتم کروایا، وہ فلاں فلاں انہوں نے لکھا، تو میں نے بتایا کہ امام ابو داؤد نے لکھا ہے، لیکن سنن نسائی الکبریٰ میں امام نسائی نے لکھا ہے جب حضرت معاویہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے کوفے آئے تو انہوں نے خطبہ مقرر کی حضرت علی پہ سب و شتم کے لیے۔ تو میں نے یہ آپ کو پریکٹیکلی ثابت کیا ہے، الزام نہیں لگایا، الزام تو ہوتا ہے جو جھوٹا ہو۔
میں نے آپ کو بتایا کہ پریکٹیکلی ایسا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد کسی کی توہین ہم نے نہیں کی ہے. ہمارے لیے تو یہ کافی ہے کہ انہوں نے فلاں کے ساتھ بھی روایتیں لکھ دی ہیں، ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. قادیانیوں کو صرف اس لیے کافر کہتا ہے کہ وہ اسے کافر سمجھتے ہیں. شکر ہے جی آپ نے یہ سچی بات لکھی ہے کہ میں قادیانیوں کو کافر سمجھتا ہوں. ابھی تک تو کہہ رہے تھے قادیانیوں کو کافر نہیں سمجھتا. اچھا دوسرا، یہ آدھا جملہ ہے، یہ میں نے تعلیق بالمحال پیش کی تھی، یہ قرآن میں بھی ہے. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی تم فرماؤ بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوتا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال. چونکہ وہ پاسبل نہیں لہذا یہ بھی پاسبل نہیں. میں نے یہ آیت کوٹ کر کے کہا تھا میں بھی آپ کے سامنے ایک تعلیق بالمحال رکھتا ہوں کہ اگر قادیانی مجھے مسلمان سمجھ لیں تو میں بھی انہیں مسلمان سمجھ لوں گا. پھر میں نے کہا تھا یہ میں انٹلیکچوئل جملہ بول رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ آپ کو بتاؤں کہ قادیانی کس طرح بھاگتے ہیں اس جملے سے کہ قادیانی جب مجھے مسلمان سمجھیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ غلام احمد قادیانی کو وہ پیغمبر نہیں مانیں گے، کیونکہ ایک پیغمبر کا انکار بھی سارے پیغمبروں کا انکار ہے. تو میں تو غلام احمد قادیانی کو دجال سمجھتا ہوں. تو اگر قادیانی مجھے کہیں کہ غلام احمد قادیانی کو دجال مانتے ہوئے بھی آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ غلام احمد قادیانی پیغمبر نہیں ہے. مجھے کوئی آگے کہے کہ میں رسول اللہ کو نہیں مانتا تو مجھے مسلمان مانو، میں کہوں گا نہیں. قادیانیوں کو یہود و نصارہ سے افضل کہتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا تھا کہ ان کو دعوت دینا اس حوالے سے آسان ہے کیونکہ یہود و نصارہ ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے، وہ پیغمبر کو مانتے ہیں، ان کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اب آپ آ جائیں، مجھے بتائیے جو مسلمان بابوں کو قبروں کو پکار رہے ہیں مدد کے لیے اور جو بت پرست ہیں، ان دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ تو ظاہر ہم کہیں گے جو کلمہ کو مسلمان نبی علیہ السلام کو مان رہا ہے وہ اس بت پرست بت سے مانگنے والے سے بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں اصلاح کی گنجائش ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا کیا سٹیٹس ہے. احمد بریلوی صاحب نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ وہابی، اور پھر آگے انہوں نے خود لکھا وہابی سے مراد انہوں نے کہا دیوبندی، اہل حدیث، روافظ یعنی ان کے نزدیک شیعہ، اور قادیانی. 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار اور حرام ہی رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. کہ علماء دیوبند آپ کو اعلیٰ حضرت نے یہود و نصارہ سے بھی بدتر لکھا ہے. ہاں آپ اپنی فکر کریں. علماء دیوبند کے المحند و مفند والے عقائد کو کفریہ کہتا ہے. نعوذ باللہ. میں نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ المحند کے عقائد کفریہ ہیں. ہاں میں نے کہا گمراہ کن ہے اور شرکیہ اس حوالے سے ہیں جو انہوں نے پبلک کو ڈاکٹرن خود کروائی ہوئی ہے. مثلا یہ کہتے ہیں نا بریلوی شرک کرتے ہیں قبروں سے مانگتے ہیں، تو المحند میں لکھا ہوا ہے رہا بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے فیض حاصل کرنا تو ہم اس کے قائل ہیں، مگر اس طریقے پر نہیں جو عوام میں رائج ہے بلکہ اس طریقے پر جو خواص کو معلوم ہے. تو قبروں سے مانگنے کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں اس کا آپ کو سمجھ نہیں آیا. ہم کہتے ہیں چلے آپ ہمیں سمجھائیں نا. آپ سمجھا تو سکتے نہیں، ہم کہتے ہیں ہم ہی آپ کو سمجھا دیتے ہیں. ارواح ثلاثہ میں اشرف علی تھانوی صاحب نقل کرتے ہیں کہ قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد اپنی قبر سے نکلے، دیوبند میں تشریف لائے، خواب میں نہیں بیداری میں، جسد انصری کے ساتھ، اور دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس چلے گئے. اور اس واقعے میں لکھا ہے کہ جن کی صلح کرانے آئے تھے سخت گرمیوں میں بھی رضائی اوڑی ہوئی تھی، ان کا پسینہ چھوٹا ہوا تھا. ظاہر ہے کہ مردہ قبر سے نکل کے آ جائے. تو انہوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا آپ کو؟ ان کا ابھی ابھی مولانا تشریف لائے تھے جی. اور نقل کون کر رہا ہے؟ اشرف علی تھانوی. انہوں نے باقاعدہ حاشیہ لگایا کہ وہ اصل میں اپنے اس جسم کے ساتھ نہیں آئے تھے جو دفناتے وقت تھا، ایک اللہ نے ان کو نیا جسم دیا تھا، اس جسم سے وہ قبر سے نکل کے تشریف لائے تھے جی. فیض دے کے چلے گئے. اسی ارواح ثلاثہ میں موجود ہے کہ ایک انہی کے دیوبند کے بزرگ تھے، ان کی قبر کی مٹی لوگ شفا کے لیے لے کے جاتے تھے. یہ وہ سارے عقائد ہیں جو بریلویوں والے ہیں. علماء کرام پر طعن و تشنیع، بہتان درازی اس کا معمول ہے. یہ ایک بات ہے جس کو میں انڈورس کرتا ہوں بالکل. لیکن یہ طعن تشنیع بہتان درازی نہیں ہے، ریالٹی. یہ بہتان کا لفظ کہتے ہیں کہ علماء کے چھپے ہوئے حقائق پبلک کے سامنے بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے. لفظ اللہ کو معاذ اللہ محمل کہتا ہے. یار خدا کے لیے میں نے یہ کہا تھا کہ صرف اللہ نہ بولیں آپ. نبی علیہ السلام نے ایٹریبیوٹس کے ساتھ ہمیشہ اللہ کا نام لیا ہے. کوئی ایک وظیفہ مجھے حضور کا دکھائیں جس میں صرف لفظ اللہ ہو. میں کوئی اللہ کی توہین نہیں کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کوئی مکمل جملہ نہیں ہے، یہ نام ہے. جب تک آپ جملہ مکمل نہیں کریں گے، عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا تھا، اللہ صرف کہیں گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ دی الہ، وہ جس کی پوجا کی جائے. لیکن یہ جملہ نہیں مکمل ہوا، یہ نام ہے. اللہ اکبر، اب جملہ مکمل ہوا. تمام بڑائیاں اللہ کے لیے ہیں، یہ اللہ بڑا ہے. سبحان اللہ، پاکی اللہ کے لیے. لا الہ الا اللہ،
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ ہمت نیکیاں کرنے کی مگر اس کی توفیق سے. تو میں نے کہا تھا نبی علیہ السلام نے آج تک جتنے وظیفے تعلیم کیے ان میں اللہ نہیں تعلیم کیا، اللہ کو ایٹریبیوٹ کے ساتھ ذکر کیا ہے. لہٰذا صرف یہ صوفیاء جو اللہ اللہ یہ کرتے ہیں، یہ بدعت ہے ذکر کرنا اس طریقے سے. اور مجھے آپ کو ایک ذکر بتائیں بھی تو صحیح نا، کوئی شے کٹ کے تو لے آؤ نا، پھر میرے تے اعتراض کرو. اس کے علاوہ بے شمار نظریات میں اہل سنت والجماعت بریکٹ میں لکھنا چاہیے دیوبند کے منہج سے منحرف ہوں. میں منحرف نہیں ہوں، بلکہ میں آپ کے عقیدوں کو سنیت کے لیے زہر قاتل سمجھتا ہوں. آپ کے عقیدے وہ ہیں جو 1867 میں دیوبند مدرسے میں بنائے گئے، اور آپ کے جو مخالفین ہیں وہ ہیں جن کے 1896 میں منظر الاسلام بریلی شریف میں بنائے گئے. دیوبند شریف اور بریلی شریف، کیا ایسا مفسد شخص اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں ہے؟ جی میں بھی کہتا ہوں کہ وہ اہل سنت والجماعت جس کو آپ کلیم کرتے ہیں اس سے تو میں خارج ہوں. رہ گئی وہ سنیت جو کتابوں میں ہے، جو بخاری مسلم میں ہے، اس سے بھی بڑھ کر قرآن، اس سے میں آپ کو خارج کرتا ہوں دلائل کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے جی. نوٹ: مرزا جلمی کی گستاخیوں کے کلپ اس کے یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہیں، اس کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہیں. سائل کو پاکستان کا لیا، پورے انڈیا کوئی سائل نہیں لبا سوال کرنے والا. ٹھیک ہے نا. اور پھر انہوں نے جواب میں کہا کہ جی وہ گمراہ ہے، خارج ہے. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ آپ کا بھلا کرے. میں تو کہتا ہوں منزل اسلام بریلی سے بھی آنا چاہیے فتویٰ. یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، آپ لوگ یوٹیوب پہ خود جج کر لیں گے کوئی کیا کہتا ہے. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یقین کریں. میں کہا ہمارے مخالفین سے ہمارا خون بڑھتا ہی ہے. الحمدللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.